العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والجار ذي القربى والجار الجنب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ تمام ساتھی بابا سے بلند درود شریف پڑھیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وسلم عليك يا سيدي يا محمد رسول اللہ۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہمیں انسان بنایا۔ کروڑہا درود تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہم سب کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ کروڑہا درود تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم جیسے گنہگاروں کو، جن نے ہم جیسے گنہگاروں کو اپنی امت کے لیے پسند فرما لیا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ملت کے نوجوان ساتھیوں، آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مجھے بیان آپ کو سماعت، بعد میں اللہ کریم عمل کی زندگی عطا فرمائے۔ اسلام نے انسانیت کو جتنے حقوق دیے ہیں، یہ کسی مذہب نے اتنے حقوق نہیں دیے۔ ہر زندگی کا حصے کا جو حق ہے اس کی جھولی میں ڈال دیا ہے، چاہے وہ اپنا ہے چاہے وہ بیگانہ ہے، اور واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ اللہ کریم نے پڑوسیوں کے حقوق کو واضح طور پر بیان فرمایا۔
فرمایا جو تمہارے قریب کے پڑوسی ہے اور جو تمہارے دور کے پڑوسی ہیں، تمام پڑوسیوں کا تجھ پر حق ہے، ان کا حق ادا کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 کا یہ حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا ہے، ہدایت دی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پڑوسیوں کی اقسام کیا ہے، قسمیں کتنی ہے۔ تفسیر مظہری میں شیخ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ رقم فرماتے ہیں، پہلی قسم ہے کہ قریب کا پڑوسی ہو، دوسرا وہ مسلمان ہو، تیسرا تمہارا رشتہ دار ہو۔ ایک تو یہ ہے قسم، ایک یہ ہے قریب کا پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں، صرف مسلم ہے، مسلمان ہے۔ تیسری قسم بیان فرمائی کہ نہ وہ رشتہ دار ہے، نہ وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے تمہارا پڑوسی، یہ تیسری قسم ہے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں ان تینوں اقسام کے اسٹیٹس کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے، ان تینوں قسموں کا اسٹیٹس کیا ہے۔ آپ تفسیر ابن کثیر میں رقم فرماتے ہیں کہ جو رشتہ دار بھی ہو، مسلم بھی ہو اور قریب کا پڑوسی بھی ہو، اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ تجھ پر 3 حق رکھتا ہے۔ ایک رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، دوسرا مسلم ہونے کی وجہ سے، تیسرا قریب کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے وہ تجھ پر 3 حق رکھتا ہے۔ ایک دوسرے پر وہ 3 حق رکھتے ہیں دونوں پڑوسی۔ دوسرا بتایا کہ وہ 2 حق رکھتا ہے، مسلم بھی ہے، قریبی بھی ہے، قریبی پڑوسی بھی ہے، یہ 2 حق رکھتا ہے۔ پہلا 3 حق رکھتا ہے، دوسرا 2 حق رکھتا ہے۔ جو غیر مسلم ہے وہ تجھ پر 1 حق رکھتا ہے، وہ تمہارا قریب کا پڑوسی ہے۔ یہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ چاہے وہ تمہارا مسلم بھائی ہے یا نہیں، وہ تمہارا رشتہ دار ہے یا نہیں، لیکن اس کا 1 حق تجھ پر یہ ہے کہ وہ تمہاری بغل میں رہتا ہے، قریب کا پڑوسی ہے۔ تمہیں اس کے ساتھ جو سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے وہ پڑوسی والا دیا جا رہا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ 4 دیواری، ہر ایک کی 4 دیواری کی عزت اور عظمت کو برقرار رکھتا ہے
چاہے غیر مسلم کا گھر ہو، لیکن مسلم کو یہ ہے کہ تیرا قریب کا پڑوسی ہے، اس کا تجھ پر حق ہے، تو ادا کر۔ دیکھیے پڑوسی کی اہمیت کیا ہے، پڑوسی کی اہمیت کیا ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں رقم فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی گھر سے نکلتا ہے سرکار کی زیارت کے لیے۔ سرکار کو بازار میں دیکھا، آپ کسی کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ وہ پریشان ہوا کہ اس آدمی نے سرکار کو کیوں روکا ہوا ہے۔ کافی وقت گزر گیا، جب دوسرا آدمی چلا گیا، سرکار نے مخاطب ہو کر اپنے غلام کو قریب بلایا تو وہ غلام نے عرض کی، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میں پریشان تھا، اس نے آپ کو بازار میں روکا ہوا تھا اور گفتگو کر رہا تھا، کہا تمہیں معلوم ہے یہ کون تھا؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معلوم نہیں۔ فرمایا یہ جبریل تھا، پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہا تھا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مجھے گمان ہوا، مجھے احساس ہوا، مجھے محسوس ہوا، جس طرح وہ بیان کر رہے تھے میں نے محسوس کیا کہیں پڑوسی کو پڑوسی کا وارث نہ بنا دے، یعنی جائیداد میں حصے دار نہ بنا دے، پراپرٹی کا حصے دار نہ بنا دے۔ اس قدر پڑوسی کے حقوق بیان کیے، کس نے؟ جبریل علیہ السلام نے۔ دیکھیے اسلام جو ہے یہ سلامتی والا مذہب ہے، یہ لڑائیوں والا مذہب نہیں ہے، جھگڑے والا نہیں ہے، یہ وہ مذہب ہے اس مذہب کا فرد کہیں سے بھی گزرے اس کو حکم ہے جہاں تو گزری لوگ بیٹھے ہوں ان کو کہتا جا تجھ پر سلامتی ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو۔ اسلام نے پڑوسی کو اس قدر حق دیا ہے کہ اگر تم اپنا مکان فروخت کرنا چاہتے ہو یا زمین فروخت کرنا چاہتے ہو یا کوئی پلاٹ فروخت کرنا چاہتے ہو تو تمہاری زمین کے ساتھ جس کی زمین لگتی ہے، تمہارے پلاٹ کے ساتھ کسی کا پلاٹ ہے یا مکان ہے یا تمہارے مکان کے ساتھ کوئی پڑوسی ہے تو پابند ہے اسلام کا، پہلے مشورہ کر اس سے، پہلے اس سے مشورہ کر اور اس سے کہے کہ میں مکان فروخت کرنا چاہتا ہوں یا زمین ہے زمین فروخت کرنا چاہتا ہوں، پلاٹ ہے تو کہ میں پلاٹ فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ کہے کہ میری کوئی دلچسپی نہیں تو پھر تو آگے فروخت کر سکتا ہے، چوری نہیں کر سکتا۔ اگر تو نے چوری مکان فروخت کیا یا زمین فروخت کی یا کوئی پلاٹ فروخت کیا، اسلام اس کو حق دیتا ہے پڑوسی کو، تو عدالت میں چلا جا، اس کو حق شفا بولتے ہیں۔ تو عدالت میں چلا جا کہ اس نے میرے سے کوئی مشورہ نہیں کیا، پہلے میرا حق بنتا ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں
یہ میرا پڑوسی ہے، میرا حق بنتا ہے۔ میں قربان جاؤں اسلام کی تعلیمات پر کس قدر پڑوسی کو پڑوسی سے جوڑا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ تو اپنے معاملات کا مشورہ کر، اور پڑوسی بھی اللہ کسی کو اچھا دے دے، یہ بڑی نعمت ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے ایک صحابی نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی، اے اللہ کے پیغمبر، ایک عورت ہے نماز روزہ سارا دن نوافل میں لگی رہتی ہے، لیکن جب پڑوسیوں سے ہم کلام ہوتی ہے تو بد کلامی کے ساتھ پیش آتی ہے، بد کلامی کرتی ہے۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ معلوم ہوا جو پڑوسی کو ستاتا ہے اللہ اس کی نہ نماز قبول کرتا ہے نہ روزہ قبول کرتا ہے۔ پھر اس نے عرض کی ایک اور عورت ہے وہ صرف فرائض ادا کرتی ہے، جو فرائض ہے وہ ادا کرتی ہے، نوافل نفلی عبادت نہیں کرتی، صرف فرائض 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، لیکن اہل علاقہ اس پر خوش ہے، وہ زبان اس کی میں مٹھاس ہے، پڑوسی اس کے خوش ہے، فرمایا وہ جنتی ہے۔ یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تیرے لیے کیا جا رہا ہے، میرے لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ناز ہو نوافل پر، حاجی ہونے پر، نمازی پر، تو پڑوسی کا بھی خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو یہ اعمال تیرے اللہ قبول نہ کرے۔ اس قدر حق ہے پڑوسی کا جس کی آج ہم کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، ہم پڑوسی کو اہمیت نہیں دیتے، پڑوسی کا احترام نہیں کرتے۔ دیکھیے بخاری شریف میں آتا ہے، یہ معتبر حوالے تمہیں دے رہا ہوں، اپنی طرف سے میں بات ہی نہیں کرتا، جب بھی بات کرتا ہوں مدینے والے کی بات کرتا ہوں، مدینے والے کی بات کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں آتا ہے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار کے مرید کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرو، تمہیں ثواب مل جائے گا۔ یہ سرکار کے وہ مرید ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پاس اسلام پہنچا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا، میں نے کہا تیرے محلے میں بھائی میرے 2 مکان ہیں، میں فروخت کرنا چاہتا ہوں، ان دونوں مکانوں سے تیری دلچسپی ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تو لے گا تو میں تمہیں دے دوں گا، تیرے محلے میں ہیں میرے مکان، کہا دینے ہیں دونوں مکان تو 4000 دینار میں دے دے۔ دیکھو نا گھر میں جیسا کہ بھائی بھائی سے بات کرتا ہے اسی طرح اسلام کہتا ہے پڑوسی پڑوسی سے یوں بات کرے، یوں بات کرے۔ تو اس نے کہا 4000 دینار جو ہے اس میں 2 مکان لے لوں گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر حضرت ابو رافع
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ حضور علیہ السلام کے خدام میں سے تھے، یہ سرکار کے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خدام میں سے تھے۔ کہنے لگے سعد بن ابی وقاص تو نے 4000 دینار میرے مکان کا لگا دیا ہے، مجھے تمہیں پتہ ہے 5000 مل رہا ہے۔ کہا میں نے خریدنا ہے نا، میں نے خریدنا، میں تیرا پڑوسی ہوں، میں نے خریدنا ہے، میں تیرا پڑوسی ہوں۔ اگر سرکار نے مجھے پڑوسی کے حقوق نہ بتائے ہوتے میں تمہیں 4000 میں نہ دیتا، میں 5000 والے کو دیتا۔ اللہ اکبر، میں 5000 والے کو دیتا، اور آج تو مسلمان کہلاتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، اور پھر اپنے پڑوسی کو پہلے تو علم نہیں ہونے دیتا اور باہر سستا دیتا ہے، پڑوسی سے زیادہ پیسے مانگتا ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے پڑوسی سے زیادہ مانگے گا، تو پھر کیا کہے گا میں عاشق رسول ہوں، تو نے تو پڑوسی کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس قدر کہا اپنے بچوں کو فروٹ لا کر دیتے ہو، اگر قریب غریب پڑوسی ہے ان کے گھر میں فروٹ نہیں آتا تو یا تو ان کے گھر میں فروٹ پہنچا یا اپنے بچوں پر پابندی لگا دے، وہ گھر میں بیٹھ کر فروٹ کھا سکتے ہیں، باہر نکل کے نہیں کھا سکتے۔ باہر نکل کے نہیں کھا سکتے۔ دیکھیے ہم سب کو سوچنا ہوگا ہم کیسے مسلمان ہیں، کہ سرکار کی تعلیم کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھنے پر یہاں تک آیا ہے کہ دو بھائی اگر اکٹھے رہتے ہیں، دو بھائی اگر اکٹھے رہتے ہیں، ایک بھائی کے بچے فروٹ کھا رہے ہوتے ہیں، دوسرے بھائی کے بچے جو ہے وہ فروٹ نہیں کھا رہے ہوتے، پھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو نہ پڑوسی کا احترام کرتا ہے، نہ اپنے بھائی کا احترام کرتا ہے، نہ کسی قانون کو مانتا ہے، نہ حیا کرتا ہے، نہ کسی کا احترام کرتا ہے، کہتا میں عاشق رسول ہوں۔ عاشق رسول تو وہ تھے جو تلاش کرتے تھے آقا کی سنتوں کو کہ ہم ادا کریں کہ سرکار کی سنت نہ رہ جائے۔ مسلم شریف میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ بلند آواز سے کہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سرکار کے ایسے مرید ہیں جو سرکار بات کرتے تھے یہ سرکار کی بات کو دماغ اور دل میں بٹھا لیتے تھے۔ کسی نے کچھ خریدا ہے، کسی نے کچھ لیا ہے، ابو ہریرہ نے حضرت ابو ہریرہ نے تو سرکار کے فرمان کو جگہ دی ہے، سرکار کے فرمان کو جگہ دی ہے، اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ تو بھی سرکار کے فرمان کو
اپنے دل میں جگہ دے، اپنے دل میں جو ہے سرکار کے فرمان کو جگہ دے۔ کہیں ایسا نہ ہو تیرا وقت آ جائے ساری زندگی نافرمانی میں گزارتے ہوئے، وہ آ جائے جو کسی کو ایک سانس کی مہلت نہیں دیتا، پھر تیری آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، پھر تیری حالت جو ہے یہ ہو کہ کاش میں سرکار کے غلاموں میں نام لکھا لیتا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے وہ اچھی بات کرے۔ جب بات کرے، یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو کہہ رہے ہیں۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر جب بات کرو تو اچھی کرو، اگر اچھی بات نہیں تمہارے پاس تو پھر خاموش رہے، اگر تیرے پاس اچھی بات نہیں ہے تو پھر خاموش رہے۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر آخرت پر کوئی ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ پڑوسی کا احترام کرے، وہ پڑوسی کا احترام کرے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے۔ اب تم دیکھو اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہم احترام کتنا کرتے ہیں انسان کا، کتنا احترام کرتے ہیں، کتنا ہم انسانیت کا احترام کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں ہماری حالت تو یہ ہو چکی ہے، ہمیں اگر صحابہ دیکھ لیں تو وہ کہیں یہ کیسے مسلمان ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، المستدرک میں آتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں اخلاق بھی تقسیم فرماتا ہے۔ رزق تقسیم کرنے والا کون ہے؟ کہہ دے زبان سے، اس کا کھاتا ہے پھر نام نہیں لیتا اس کا۔ تقسیم رزق کون کرتا ہے؟ اخلاق کون تقسیم کرتا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ وہ ہے جو اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، رزق تقسیم کے مطابق اس کے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ رزق اس کے گھر میں جو ہے رزق پہنچ جاتا ہے، لیکن جس کو وہ ایمان دیتا ہے، جس کو وہ ایمان دیتا ہے، رزق میں
وہ نہیں دیکھتا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، رزق پہنچ جاتا ہے، لیکن جس کو وہ ایمان دیتا ہے پہلے وہ دیکھتا ہے یہ اسلام کے قابل بھی ہے یا نہیں، پہلے دیکھتا ہے، پھر جس سے وہ محبت کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو پھر ایمان عطا کرتا ہے، اسلام عطا کرتا ہے، قرآن عطا کرتا ہے، نبی کا فرمان عطا کرتا ہے۔ ساتھ ہی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ وہ مسلم ہوتا ہے، وہ مسلم ہوتا ہے جس کا دل مسلمان ہو۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے نہیں بات بڑھتی، پہلے اپنے دل میں بھی محمد رسول اللہ کو جگہ دے، 6 فٹ قدم میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جگہ دے۔ کہا وہ مسلمان ہے جس کا دل مسلمان ہے۔ اب تیرے دل میں تو ہے تعصب، تیرے دل میں ہے بغض، تیرے دل میں ہے کینہ، تیرے دل میں ہے جھوٹ، تیرے دل میں ہے تنقید، تیرے دل میں ہے غیبت، تیرے دل میں فرقہ واریت، پھر تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ پہلے